جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چلتی ہیں ہم آج آپ اپنی دوسری ویڈیو کی طرف ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد سے۔ لاسٹ فرسٹ ویڈیو کی لائنز جو لاسٹ تھیں وہ یہ تھیں کہ پھر جب اپنی تری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا، وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بگے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بگے اٹھایا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، کہیں بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بگے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ لچتی بہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروہ خوش گپیوں میں مشغول تھا، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے اور ان کی سختی ارم کے سکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پہ تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزنز کے سوا باہر کے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل وومن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقیناً مکسڈ گیدرنگ میں رکھیں گے، یہ سب کو معلوم تھا۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا، وہ لوگ 3 بھائی اور ایک بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے، داور، فرخ اور ارم ان کے بچے تھے۔ فرخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ وہ حیا سے 3 سال بڑا تھا۔ سمی فرخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کے بعد جاب کر رہا تھا۔ ارم حیا سے سال بھر چھوٹی تھی۔ آج کل سب سے بڑے داور کی شادی کی تیاریاں تھیں۔ تایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے۔ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روہیل اکلوتا بیٹا تھا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ اب ان کے گھر میں سلیمان صاحب، فاطمہ بیگم اور حیا، بس یہی تینوں تھے۔ پھر زاہد چچا تھے۔ ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھی۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا او لیول کر رہی تھی۔ اس وقت سوائے روہیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے، باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں تھیں۔ لڑکیوں کا رپ پہ دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم کے ہاتھ میں ڈھولک تھی، اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا فرقان آ جاتے تو وہ فوراً اس کو سر پہ لے لیتی، اور وہ مہوش، سہرش اور ثنا کے ہمراہ سر ملا رہی تھی، جبکہ رضا، فرخ اور سمی اوپر کرسیوں پہ بیٹھے مذاقاً لڑکیوں کی طرف فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پہ ہاتھ باندھتی چلی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ سفید چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے سیدھے سیاہ بادل اور بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں، وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر نگاہ میں ستائش امڑ آئی۔ حیا کیسی ہو؟ او چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں۔ آؤ بیٹھو نا، بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں، مگر اس نے بے نیاز بھری مسکراہٹ سے شانے اچکائے۔ پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں ہیلپ کرا دوں۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا، جن کو اس نے آتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کی حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی چلی گئیں۔ اب صوفے پہ حیا کی امی فاطمہ بیگم بیٹھی تھیں۔ اماں، میں ذرا سائمہ تائی کی ہیلپ کروا دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات رہی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی اور راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑھی ہی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ ڈنگ کس لیے ہوتے ہیں، ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار دو قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھیں؟ تبھی میں کہوں بھابی کی رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا ہے؟ وہ عابدہ چچی تھیں، اپنے نام پہ وہ چونک سی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی
پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے نک سک سے تیار پھر رہی تھی، تب سے رضا میرے پیچھے پڑا کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے۔ عابدہ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا، میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو ہم اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ مگر اب فرق کیا کروں اس لڑکے کا، یہ ابھی بھی اس طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور پھر فرق اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر پہ دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے۔ سیما تائی فخر سے کہہ رہی تھیں اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ مشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدبخت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ آئی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے فرح کی نگاہ اس پر پڑی جو راہداری سے چلی آ رہی تھی، تو اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قبول صورت سفرہ جس کی رنگت رف روٹین کے باعث مزید سنولا گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا۔ اصل بات تو وہ سب جانتے تھے، بھلا اس کے بارے میں رضا یا فرق نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فرق پہ ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صفحے پہ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ بدبخت خود کو نارمل کر پائی۔ فاطمہ مطمئن ہوگی کہ وہ سیما تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور تایا فرقان کے لیے تو وہی بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی رضا یا فرق میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے، مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فرق نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی، مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کے سماجی کے سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوگا؟ شاید جب وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی، اور سن کر ہی وہ خط لے کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا، مگر اس پہ تو کوریئر کی ایک روز قبل کی مہر تھی، شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو۔ مگر اتنے جمیلوں میں فرح اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فرح ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے۔ خیر جہنم میں جائے وہ جو بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی آئی۔ ارم سامنے کھڑے کھڑے اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب روک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھوپھی کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فرح اور رضا کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ جیسے پھپھو کا کارڈ سلیمان چچا کو دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور ہاں پھپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا۔ کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتہ پہ زور دے کر ایک جتاتی نظر فرح پر اور رضا پہ ڈالی، وہ دونوں اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سیما تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا۔ حیا میری جان، یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے، تم سمجھدار ہو، ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ڈش آدھی ہو فوراً ظفر کک کو اشارہ کرنا ہے، ٹھیک؟ شور تائی، میں خیال کروں گی۔ وہ بدبخت مسکرائی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کی اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھیں تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھائے تایا فرقان اور سلمان صاحب کے پاس آئی، جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے۔ اس کے پکارے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پہ شال تھی اور باروب چہرے پہ مونچھیں۔ سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کی مانند تھی۔ ابا آپ بھی لینا، سلیمان نے سپین کو
کارڈ پوسٹ کر دیا تھا۔ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پہ کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں عجب کار تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا، سبین پھپھو شادی پہ آئیں گی؟ وہ پیچھے بنا رہ نہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ حیا کیا فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلمان کیا ہوا؟ تھینک یو بیٹا۔ جواب دینے کی بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور آدھی بڑی پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جی ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسے گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہ سکی۔ اپنی پلیٹ لیے ستون کے پیچھے کھڑی ہوئی، جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پہ سر جھکائے۔ اس کے کان انہی کی طرف لگے تھے۔ حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے، سلمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی۔ دل سہم اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تایا فرقان؟ ششدرا رہ گئے۔ بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلیمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں؟ جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا باجا سبین کا بیٹا جہاں، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ جواباً سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو چکی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے کہ سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ کیا ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس نکاح کا کیا بنا یا کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص۔ میں کیسے مان لوں کہ صرف اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے پھر کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں بھلا؟ جی جہاں سکندر اچھا لڑکا، مائی فوٹ، انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا، کبھی فون کیا؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر جب میں پچھلے سال استنبول گیا تو کیا آپ یقین کریں گے بھائی کہ 18 روز وہاں رہا۔ میں روز بن کے گھر جاتا تھا، سکندر تو ملا ہی نہیں، اور جہاں آخری روز مجھ سے ملا، اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا کوئی دور پار کا ماموں ہوتا ہوں۔ پھر جانتے ہیں مجھ سے کیا پوچھنے لگا؟ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے خلا لینے کے متعلق نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہاں کو گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی۔ اللہ مان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پر تو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر اس کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہاں بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں، وہ اسی مغرور آدمی کا مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہاں کو یاد تھی نہ سبین کو۔ سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی کہ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ اس میں مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔
جہاں سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بچپن سے اپنے اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھوپھو پاکستان آئیں اور خود جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا۔ اس وزٹ کے بعد تو سبین پھوپھو بھی نہیں آئی، نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی ترکی چلا جاتا تو ان سے مل لاتا، ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھیں، اگر جہان کرتا بھی تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پہ سرچ کر کے تھک گئی تھی، مگر ترکی کا کوئی جہاں سکندر انہیں نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند برس پھوپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا اور 3 ماہ بعد ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 ہی دفعہ بات ہو پاتی۔ رسمی الیک سلیک، موسم کا حال، سیاست پہ تبادلہ خیال، اور پھر اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہاں سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ برے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا جس کو اس نے اپنے روبرو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی، جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ کر پھوپھو اور جہاں پہ غصہ آ رہا تھا، جن کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالی نشان بن کر رہ گیا تھا۔ مگر خیر، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سمسٹر ختم ہو جائے، پھر وہ ترکی جائے گی اور ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈے گی۔ وہ لابی میں اویزاں آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پہ ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن باہر شور ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پہ سیٹ ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی کلائیوں میں بھری چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق محسوس کر کے وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں سے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھوپھو آ گئی تھی؟ ان کا مغرور بیٹا بھی کدھر ہیں ابا؟ وہ دک دک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہا تھا، ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ہوئے ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی، سلیمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم سا سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے دل گولڈن لہنگا اور کام دار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بلاؤز کی آستین آدھی سے بھی چھوٹی تھیں اور ان سے نکلتے اس کے دودیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاع میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ باریک کام دار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا، بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کر کے کمر پہ گرا رکھے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سے سنگار سے مزید دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں۔ وہ تینوں ستاشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں، عمیر لغاری، یہ مہناز بھابی ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پہ ایک بوجھ سا گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اپنے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ آئی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں ہاں تم جاؤ انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ معذرت خواہ مسکراتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ بہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بیگے کوشش صاف کی اور ایک نظر پلٹ کر ان کو دیکھا، پھر سر چٹک کر آگے بڑھ گئی۔
ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھرانوں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتیے کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ روشنی کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی۔ تقریب سیکریٹڈ تھی، مرد الگ، عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرے لیے پھر رہا تھا۔ ایرم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے، ریفریشمنٹ سرو کرتے ویٹرز باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا فنکشن تھا۔ پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی ہے؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ایرم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ داور بھائی پہ سارے ارمان نکل کر تمام رسمیں کر کے ان کو مردانے بیچ دیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگاؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ مصروف انداز میں ایرم سے بولتی لہجہ بھر کچھ چونکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی ایک کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ بایا روبر اسٹول لے رکھی تھی۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا، پھر بھی عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ایرم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے بھائی، شہلا بھابی ہیں، یہ پوری دنیا سے الگ۔ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے۔ بس توجہ کھنچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پھوپھو بلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تھا۔ خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بجی تو وہ ہنستی ہوئی واپس کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شیلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ مہوش، سیرش اور ثنا بھی اپنی امی کے ساتھ وہیں تھیں۔ ایرم نے فوراً سلام کیا۔ حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شیلا بھابی، نقاب اتار دیں۔ ادھر کون ہے؟ شہلا نے جواباً مسکرا کر بات میں سر ہلایا، مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی تھی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اس لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا بہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی۔ پھر وہ جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اس میز پر ابدہ چچی بھی تو بیٹھی تھیں، اور کل ان کی باتیں سن لینے کے بعد اتنی منافقت اس میں نہیں تھی کہ وہ ابدہ چچی اور سیما تائی سے ہنس ہنس کر باتیں کر سکتی۔ اماں جانے کدھر تھیں؟ کس سے پوچھے کہ سبین پھوپھو آئی ہیں یا نہیں، اور آئیں گی یا نہیں۔ کافی دیر ششو پن میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور لانچ میں ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ رقص کے باعث پاؤں درد کرنے لگے تھے۔ وہ صوفے پہ دم سے گری، ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے اسٹیپس کھول کر انہیں اتارا اور ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پر رکھ دیے۔ ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفحات پلٹتی سبین پھوپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا، مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہلو؟ بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، وہ گڑگڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بننے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ ہے، وہ جوہرا تک گئی۔ کوئی میسج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جوہر کیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھوپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں۔ شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی،
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب اکاؤنٹ ناول ورس بائی وجدان مصطفیٰ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔